بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منظر پہ آپ توجہ کریں۔ ایک بندہ مدینہ منورہ سے چلتا ہے، اس کے پاس ایک بیمار خچر ہے، بالکل بیمار، کمزور، اور جو خچر پہ سوار ہے وہ خود بھی بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مانگتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی یاوری کی جائے، اس کی جیب میں کچھ ڈالا جائے، اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی غریب فقیر کی مدد کر سکے، اتنا نہیں ہے، وہ خود مدد کا طالب ہے لیکن سوال نہیں کرتا، بالکل سوال نہیں کرتا۔ اور وہ مدینہ منورہ سے چلا ہے اور اس کی منزل نجف ہے، وہ علاقہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہاں رہتا ہے۔ مدینہ میں کیوں آیا تھا؟ مدینہ میں جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کے دل میں آیا کہ اس کے پاس جاؤں اور کچھ مدد طلب کروں۔ آیا، کئی دن رہا۔ گورنر کو ایک دفعہ اس نے مسجد نبی میں دیکھا، لوگوں کی فریادیں سن رہا، حکم جاری کر رہا۔ جب دیکھا کہ ایک طرف گورنر کو، ایک طرف حضور کے روزوں کو دیکھا، احساس ہوا کہ حضور کے روزے کے سامنے اور حضور کے سامنے میں اس گورنر سے سوال کروں، دکھ ہوتا ہے، میری حیا، میرا شرم گوارا نہیں کرتا، کیوں سوال کروں؟ پھر جرأت ہوئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقر ہے، غربت ہے۔ یہ گورنر ہے اس لیے کہ غریبوں کی داد رسی کرے، غریبوں کی فریاد سنے، غریبوں کی مدد کرے، اور جو مدد کے طالب ہیں ان کے احساس کو اپنا احساس غم سمجھے۔ پھر ایک بار پھر موقع ملا، پھر حضور کا روزہ یاد آیا۔ اسی کشمکش میں اسے پورے 40 دن گزر گئے، اور پتہ نہیں کیسے اس نے پیٹ بھرا، اور اپنے خچر کا پیٹ کیسے بھرا، اور کتنے مہینوں کی مسافت کے بعد وہ پہنچا تھا۔ کوئی گھنٹوں کی مسافت، کوئی منٹوں کی مسافت نہیں تھی، اور ایک آس لے کے آیا تھا کہ مدینہ کا گورنر ہے، اس کے پاس جاؤں گا، کچھ مدد مل جائے گی، کچھ 4 دن سکھی گزر جائیں گے، کچھ زندگی میں سہولت مل جائے گی۔ آخر مایوس ہو کے اب یہ مدینہ سے واپس آ رہا۔ یہ اس کا پس منظر جو میں نے عرض کیا اس پردیسی کا، مختصر سا، ورنہ اس کی 40 دن پتہ نہیں کتنی تنگ دستی، کتنی تکلیف، کتنے مسائل میں گزرے ہوں گے۔ اب وہ واپس آ رہا۔ واپس آتے آتے ایک جگہ، ایک کاروان سرائے ہوتی تھی، سرائے ہوتے تھے جہاں پردیسی مسافر لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ اب اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ یہ سرائے میں، لیکن سرائے کے ساتھ ایک جگہ کچھ خچر بندھے ہوئے تھے، اور ان کا بچا ہوا گھاس پڑا تھا، چارہ پڑا تھا۔ اس نے اپنے خچر کو وہاں چھوڑا۔ خچر کو کئی دنوں کے بعد اچھا پیٹ بھر کے اور اچھا کھانا ملا، لیکن اس کو کھانا نہ ملا، یہ بھوکا تھا، اوپر سے سخت سردی تھی، اور سرائے کے ساتھ جہاں روٹی پکتی تھی، اس تندور کے ساتھ رات کا وقت تھا، یہ سو گیا اور اپنے آپ کو اس میں سمیٹ لیا کہ کچھ تندور کی، کچھ وہاں اس میں کچن کا ہوں جہاں کھانا پکتا، اس کی گرمی کچھ مجھے۔ لیکن رات کا وقت ہوا، تندور کی گرمی ختم ہو گئی اور سردی اپنے جوبن پہ پڑی۔ اس کا جسم کرنے لگا، اٹھ کے بیٹھ کے، سکڑ کے بیٹھ گیا، اور اس کے منہ میں سے ایک لفظ نکلا، واللہ واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ۔ مولا میں کہاں جاؤں؟ اب کس کا راستہ، اب کون سا سائبان اور کون سی گرمی کے لیے اپنے جسم کو، اور اپنی طرف دیکھا تو خچر بھی بیچارہ سردی کے اندر کانپ رہا ہے۔ اسے اپنی سردی تو بھول گئی خچر کی، اگر یہ مر گیا تو میں منزل پہ کیسے جاؤں گا، آگے کیسے جاؤں گا؟ اب یہ سی پریشانی اور کشمکش میں ہے۔ واللہ ثم باللہ، میں تو الفاظ بیان کر رہا ہوں، آپ سوچیں جس کی یہ حالت ہو کہ تن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جیب خالی ہو، پیٹ بھوکا ہو، آدمی بھوکا ہو تو سردی ویسے زیادہ لگتی ہے، اور پردیس ہو، مسافرت ہو، اور کاروان سرائے میں سب بہترین زندگی میں سو رہے ہیں، ان کی سواریوں کے اوپر بھی گرم کپڑے کہوں، چادریں کہوں، اور ایک وہ سواریاں بھی ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اس کے پاس نہ سواری کی چھت ہے، اور اس کے پاس نہ اپنی چھت ہے، اس کے پاس نہ کھانا ہے،
इसके पास ना गर्म खाना या मशरूब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, सवारी ने फिर भी कुछ ना कुछ खा लिया है, इसकी हालत क्या होगी, इसके हालात क्या होंगे, और ये किस कस्म कुर्सी में, किस तंगदस्ती में होगा, और किस अंदाज से इसने वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, इसने किस अंदाज से बयान किया होगा, मैं वो नक्शा नहीं खींच सकता। याद रखिएगा, अल्फाज का तर्जमा होता है, जज्बात कैफियत का तर्जमा नहीं होता। ये मैं बात फिर दोहरा रहा हूं, अल्फाज का तर्जमा होता है, जज्बात और कैफियत का तर्जमा नहीं होता। अब इसने फिर ये बात कही, अब दर्द के साथ इसकी बात कही और गम के साथ इसने ये बात कही। इसको महसूस हुआ कि मेरा जिस्म गर्म होना शुरू हो गया है। इसने दाएं बाएं देखी, कोई गर्म हवा चली है। इसे ख्याल हुआ कि तंदूर में से गर्म हवा निकली, तंदूर तो ठंडा हो चुका था, कहां से चीज मिली। अब इसको कुछ एहसास हुआ ना गर्मैश का, सुकून का, तो इसने फिर वो कैफियत के साथ अल्लाह सुम्मा बिल्लाह कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। बस ये यूं कहता था और इसके जिस्म में ताकत आती थी, और महसूस किया ऐसे जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मेरा पेट आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है, जिसमें तवानाई आ रही है, ताजगी आ रही है और एक कुव्वत आ रही है, और सर्दी है पर सर्दी का एहसास मुझे कम हो रहा है। और उसने अपनी नजरों से जब अपने खच्चर को देखा तो उसके अंदर भी कपकपाहट कम हो रही है, वो ऐन सर्दी के ऊपर है, कपकपाहट कम हो रही है। इसने महसूस किया कि इस लफ्ज की कोई तासीर है और इस लफ्ज को कोई ताकत मिली है, इस लफ्ज को कोई कुव्वत मिली है। इसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते ना कुछ सुकून मिला तो इसको ऊंघ आ गई। इसने ऊंघ में देखा, इसने ऊंघ में देखा कि कुछ लोग हैं, उनमें आगे एक शख्स है और वो इसको थपकी देते हैं, कहते हैं हमारे घर से तुम्हें लफ्ज मिला था और इसको पढ़ता रहे, इसको ना छोड़, और यही लफ्ज तुझे मंजिल पे पहुंचाएगा। और मदीना के गवर्नर के साथ तूने अच्छा किया, सलाम नहीं किया, मुझे मेरे हुजूर ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा, एक साइल आया था और मेरे हया और गैरत की वजह से उसने गवर्नर से सवाल नहीं किया था। इसको कहे ये लफ्ज हमारे घर से मिला है और मैं इसकी खास तासीर और इजाजत देता हूं और खास तवज्जो देता हूं, इसको पढ़, तुझे मंजिल मिलेगी, तुझे रिस्क मिलेगा, तुझे सेहत मिलेगी, तेरी सवारी को सेहत और खाना मिलेगा, और तुझे जा आज के बाद तवंगरी मिल गई। इसकी आंख खुली ना तो इसने ताजगी देखी, अब सोचने लगा है कौन ये, बहुत सारी नूरानी, रूहानी और नूरी हस्तियां थी, है कौन। अब इस कैफियत में था, लेकिन इसने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते ऐसे महसूस हुआ बिस्तर बिछ गए और इसको नींद आ गई, और महसूस हुआ कि एक बेहतरीन नरम बिस्तर, मखमल का, रेशम का, कीम खाब का। सो गया, बस सोया ही था, वो काफिला फिर सामने आया, कहा हमारा नाम पूछता है, हम सारे बकी के रहने वाले हैं, आले रसूल हैं, असहाब रसूल हैं, और फिर एक एक का नाम बताया, और जो नाम बता रहे थे वो इमाम हसन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलाम अल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। इमाम हसन थे। फरमाया तुझे याद है, तुझे याद है कि तेरा वालिद एक दफा हमारे पास आया था और एकदम उसका नक्शा खींचा कि उसका वालिद है। इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज किया मेरे हालात दुरुस्त हो जाए। तो फरमाया इमाम हसन, अब ख्वाब में सारा नक्शा है, फरमाते हैं तेरे हालात दुरुस्त हो जाएंगे, पर अल्लाह ने तेरे लिए खैर इसी में रखी है, थोड़े माल और दौलत में अल्लाह के पास चला जा, वो सब तेरे बेटे के पास है और फिर उसकी नस्लों के पास है, खुशहाली, वुसअत। और याद रख तेरा बेटा मदीने आएगा, 40 दिन यहां गुजारेगा, हुजूर के हया और शर्म की वजह से, गैरत की वजह से किसी से सवाल नहीं करेगा। फिर उसे एक लफ्ज अता होगा गैब से, वो होगा वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वो लफ्ज अता होगा। उस लफ्ज के बाद उस लफ्ज को इसकी विजदान की कैफियत में अता होगा, दर्द की कैफियत में अता होगा, लेकिन पहले उसकी आजमाइश ली जाएगी 40 दिन, गुर्बत से, तंगदस्ती से, बीमारियों से, दुखों से, न खाना, न दवा, न पीना, न सुख, न आराम, लेकिन वो हमारे मदीने में बावकार होकर रहेगा और हुर्मत मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा का ख्याल रखेगा, पास करेगा और उनका लिहाज रखेगा। इस हुर्मत मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा से मुस्तफा का घराना आएगा और उसका साथ देगा, कमली वाले का घराना आएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसका साथ देगा।
اب یہ خواب میں سارا نقشہ والد کا دیکھ رہا ہے. اچانک والد کا نقشہ ختم ہوا, اس کی آنکھ کھلی. اچھا والد نے ایک بار یہ بات بتائی تھی مجھے اور مجھے تو بھول گئی, یہ سارا نقشہ وہی دہرایا گیا ہے. اس نے صرف کملی والے اللہ کے نبی علیہ السلام, اس کی آل اصحاب اور اس کی آل کا حیا کیا تھا, بس حیا کیا تھا اور ان کا لحاظ کیا تھا. میں حضور کے روزے کے سامنے کسی اور سے سوال کروں, گورنر لوگوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے رہا تھا, حکم جاری کر رہا تھا, اتنی دے دو اس کو, اتنی دے دو اس کی, اور پوری اس کی مملکت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سب کی دادرسی کر رہا تھا, اور اس وہ گورنر تھا ہی دادرسی کے لیے, پر اس نے نہیں کیا. ان کو تھوڑا مال ملا جو 100 شرفی 200 500 1000 ختم ہو گیا, پر اس نے اپنی نسلوں کے لیے تونگری, مال, بخت, نعمت, چیزیں لے لی. اور وہ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے حبیب کا حیا کیا اور اللہ کے حبیب کی آل سے حیا کیا. بقی میں سم اصحاب سے حیا کیا, بقی میں سم, اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے وسعت برکت کے دروازے کیسے کھولے آپ سنیے. اب رات یہاں کاروان سرائے میں رہا, صبح اٹھا تو دیکھا کہ سواری بھی حشاش بشاش, خود بھی حشاش بشاش, اور سواری تیز دوڑ رہی ہے اور لوگ حیران ہیں, اور یہ منزلیں طے کرتا کرتا ہر جگہ جہاں بھی رہتا تھا رات کو اس کے لیے رات مخمل بن جاتی تھی. جہاں بھی رہتا تھا, جب آیا تھا کسنا پرسی کی رات تھی, جب آیا تھا تو غربت کی رات تھی. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام, کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام. آیا تھا حالات یہ تھے, اللہ آزما رہا تھا. یاد رکھیے گا میرا اللہ پاک بعضوں کا بندوں کو آزماتا ہے, کچے ہیں یا پکے ہیں, میرے ہیں یا غیر کے ہیں. مجھ سے نظر تو نہیں ہٹاتے, اللہ سے نظر نہیں ہٹی, اللہ کی حبیب سے نظر نہیں ہٹی. اب جہاں بھی رات گزر رہی ہے, دن ہے, طرح طرح کے میوے کھانے کو مل رہے ہیں, لوگ خود بخود لا رہے ہیں, سلا رہے ہیں اور اس کو بستر دے رہے ہیں. ہر بندہ اس کو استقبال کر رہا ہے ایسے جیسے جانتا ہو, اور یہ ہر بندہ اس کا دوست ہو یا اس کا اپنا ہو یا اس کا بھائی ہو. حیران, پر کبھی کبھی بیٹھ کے نا سوچتا تھا یہ میرے نصیب کیسے کھلے. آواز اندر سے آتی تھی, ہمارا نام لے اور اس درد سے لینا, خیال کرنا بغیر درد کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے, بغیر یقین کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے. اور پھر یہ درد سے ایسے کہہ کے واللہ ثم باللہ, واللہ ثم باللہ, واللہ ثم باللہ. یقین جانی مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا, میرے منہ میں پانی بھرا ہے, میرے منہ میں پانی بھرا ہے, اس کی لذت, اس کی چاشنی. اللہ کا نام کیفیات سے لیا جائے, درد سے لیا جائے. ایک آپ کو چھوٹا سا تحفہ دیا ہے, ایک نقطہ دیا ہے. وہ خچر, اس کی غربت, تنگ دستی, وہ انسان, غربت عربی میں مسافرت کو کہتے ہیں, مسافر ہونے کو کہتے ہیں. وہ انسان, اس کی غربت اور تنگ دستی, اور اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے. اور 40 دن کے بعد گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے, جائے گا کچھ لے کے آئے گا. جب گیا نا گھر, منزلیں طے کرتے, راحت کا سامان, راحت کا سفر. جب گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی دیکھا کہ گھر میں تونکری کا سامان ہے. یہ کیا؟ کھانا, چیزیں, گوشت, میوے, نعمت. اس نے کہا آپ نے کسی کے ساتھ تجارت کی تھی, اور ایک تاجر آیا تھا, اس نے کہا بہت نفع ہوا تجارت کی, یہ ان کا جو نفع ہے وہ میں ان کے دے کے جا. ہم نے روکا بھی صحیح, اس نے کہا نہیں میں نے آگے تجارت پہ جانا ہے, میرا آگے قافلہ جا رہا ہے. ہم نے روکا بھی صحیح. کون تاجر تھا, کیا ہولیا تھا؟ اس نے کہا یہ ہولیا, میں نے تو کسی سے تجارت نہیں کی, میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. کہا جاتے ہو بس کہہ گیا تھا کہ واللہ ثم باللہ کو نہ چھوڑنا. ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے. تو ایک دم اس کی ہائے نکلی, ایک دم اس کی ہائے نکلی. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. امام حسن بن علی وہ تشریف لائے اور فرمائیے تجھے ہمارے گھر سے ملا ہے, اور وہ تجھے نے ہمارا حیا کیا ہے, تو نے ہمارا لحاظ کیا ہے, تو نے ہمارا شرم اور ہمارا ادب کیا ہے, اس کی وجہ سے تجھے ملا. او گھر میں پھر دولت اور وسعت اور برکت کے جو خزانے لٹے اور ملے. کہا کہ پھر اس گھر میں ہر وقت ایک صدا آتی تھی, واللہ ثم باللہ. گھر کا بچہ بچہ یہی لفظ کہتا تھا, گھر کا بچہ بچہ یہی بول کہتا تھا, گھر کا بچہ بچہ اسی الفاظ کے اندر ڈوب جاتا تھا, ان لفظوں کے اندر ڈوب جاتا تھا. ہاں, نبی علیہ السلام کا حیا, ان کے ساتھ ادب شرم, اور ان کی اعلیٰ صاحب کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ, اصحاب رسول, اللہ اس کا صلہ دیتا ہے.
رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، رب اس کا صلہ دیتا ہے اور دیتا ہے، اور دیتا بھی اپنے غیب کے خزانے سے، اور دیتا بھی ایسا ہے کہ اللہ دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے، دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے۔ اس راستے کو اپنا لیں، اس منزل کو لے لیں، یہ راہیں سچی ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، لذت بھی، صحت بھی ملے گی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کے اندر بہت بڑا راز ہے۔ واللہ ثم باللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔